مجھے سوال کرنے لگے کہ مولانا بتائیں کہ پاکستان میں یا دنیا میں کہیں پر بھی ہر سیاسی لیڈر اپنے کارکن جب مر جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ شہید ہو گئے، اور جہاد کی آواز دیتے ہیں کہ یہ ایک جہاد ہے، کہ حقیقت میں یہ ایک جہاد ہے۔ جب لوگ جہاد میں جاتے ہیں تو شہید ہوتے ہیں۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rouhani Official. الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صدق الله المولانا العظيم۔ میرے محترم دوست و بزرگ، میں آپ لوگوں کی سامنے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اللہ رب العزت نے جو قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اس کے بارے میں ایک آیات تلاوت کی۔ میرے سامعین اکرام اور میرے دوستوں، بزرگوں، میرے نوجوان ساتھیوں، آج میں آپ لوگوں کی سامنے اس آیات کے متعلق رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رہنمائی فرمائی اپنے امت کی، اس کے بارے میں بات کروں گا۔ میرے دوستوں، کچھ دن پہلے کچھ نوجوان میرے پاس آئے تھے، یونیورسٹی اور کالج کی اسٹوڈنٹ تھے۔ مجھے سوال کرنے لگے کہ مولانا بتائیں کہ پاکستان میں یا دنیا میں کہیں پر بھی ہر سیاسی لیڈر اپنے کارکن جب مر جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ شہید ہو گئے، اور جہاد کی آواز دیتے ہیں کہ یہ ایک جہاد ہے، کہ حقیقت میں یہ ایک جہاد ہے۔ جب لوگ جہاد میں جاتے ہیں تو شہید ہوتے ہیں، تو وہ شہید حقیقی ہے۔ اور بغیر جہاد کی بندہ کوئی سیاسی جماعت میں جاتے ہیں، پھر مر جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی یہ بھی شہید ہے۔ تو میرے دوستوں، میں نے پڑھا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، البتہ تحقیق تمہارے پاس ایسے ایک نبی تشریف لائے ہیں جو تمہارے جانوں میں سے ہیں، تمہارے ذات میں سے ہیں، تمہارے جنس میں سے ہیں، یعنی بنی نوع انسان میں سے اس دنیا کے اندر بشر تشریف لائیں۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تمہارے اوپر کسی بھی قسم کی پریشانیوں کی بات کی، تکلیف کی بات آتی ہیں، ان کے اوپر انتہائی بھاری گزارتے ہیں، ان کے اوپر انتہائی گراں گزارتے ہیں۔ جب کوئی نیکی یا کوئی بلائی کی بات آتی ہے تو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی حریص ہیں، یعنی انتہائی تمنا اور آرزو کیا کرتے تھے اپنے امت کے لیے۔ جو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم وہ تھے جو ربی حبلی امتی، اپنے امت کی بخشش طلب کرنے والوں میں سے۔
فرماتے ہیں خصوصی طور پر اللہ رب العزت نے پھر فرمایا بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں کے ساتھ نہایت شفقت کرنے والے اور بڑا مہربان ہیں۔ تو جب کوئی بھی امت کو کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی یا تکلیف کی یا کوئی مصیبت کی بات آتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہائی گراں گزارتے تھے، ان کے اوپر انتہائی بھاری گزارتے تھے۔ اللہ رب العزت نے جو فرمایا کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم علیہ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اس سے پہلے جو آیاتیں گزرے ہیں ان آیاتوں کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا میرے دوستوں جہاد کے بارے میں کہ جہاد کیا ہے۔ صحیح معنوں میں جو جہاد ہے میرے دوستوں کہ دشمن کے خلاف، دشمن کے ساتھ براہ راست لڑائی کا نام ہے جہاد، مگر یہ لڑائی بذات خود کوئی نیکی نہیں ہے، یعنی بذات خود یہ نیکی نہیں ہے، بالواسطہ یہ نیکی ہے۔ کس اعتبار سے؟ کہ اقامت دین کی حیثیت سے یہ کیا ہے؟ نیکی ہے، اور توحید کی اشاعت کی حیثیت سے یہ کیا ہے؟ نیکی ہے۔ یعنی دشمن کے ساتھ لڑنا تو کس کے لیے ہو؟ الہ کلمت اللہ کے لیے ہو، الہ کلمت اللہ کے لیے، اقامت دین کے لیے، دین کو قائم کرنے کے لیے، پھر توحید اشاعت کے لیے جو لڑائی کی جاتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ جہاد۔